أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق اللہ العظیم. اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے سیدھے راستے ہیں اور ان میں سے بعض ٹیڑھے بھی راستے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تم تمام کو سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں. وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے اللہ رب العزت نے درختوں کو اگایا جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کھیتیوں کو اگائی، اور زیتون، کھجور اور انگور کے درختوں کو اللہ رب العزت نے اگایا، اور بہت سی قسم کے میووں کے درختوں کو اللہ رب العزت نے اگایا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کیا. بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور تمہارے لیے اس نے زمین سے الگ الگ رنگوں کے پودوں کو اللہ رب العزت نے اگایا. بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کو کھاؤ اور تم اس سے زیورات کو نکالو جس کو تم پہنتے ہو. اور اسی نے کشتیوں کو چلایا کہ جو کشتی موجوں کو چیر کر چلتی ہے، اور تاکہ تم اس سے اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ رب العزت ہی نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ وہ تمہارے لیے حرکت نہ کرے، اور اس نے نہروں کو اور راستوں کو بنایا تاکہ تم راستہ پا سکو. اور بہت ساری علامات اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راستہ پاتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ نحل کی 9 نمبر سے 16 نمبر کی آیت ہے جو ابھی تلاوت کی گئی. گزشتہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو اپنی قدرت کے اعتبار سے الگ الگ انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینها، اور جانوروں کو جس کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے سواری کے اعتبار سے، بوجھ کو اٹھانے کے اعتبار سے، ان جانوروں تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا تھا، اور ان جانوروں کی تعداد کے اعتبار سے تم لوگوں کے درمیان تمہاری عزت، تمہاری شان و شوکت، تمہارا جمال ظاہر ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ آگے ایک لفظ اللہ رب العزت نے بیان کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے اس جملے کے اندر بیان کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی وہ ساری نئی نئی ایجادات، چاہے وہ مشینری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سواریوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اور کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ سب کی سب اللہ رب العزت نے اس ایک جملے میں بیان کر دیا کہ تم نہیں جانتے۔ آج کے زمانے میں ہم جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، آگے کیا چیز وجود میں آئے گی وہ ہم نہیں جانتے۔ پہلے جو لوگ تھے ان کے زمانے میں جو چیز تھی وہ جانتے تھے، بعد میں آج کے زمانے میں جو چیزیں ایجاد ہوئی ان کو وہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اصل مخاطب تو عرب تھے، لیکن اس زمانے میں اتنی ساری نئی نئی ایجادات نہیں تھی، یہ ریل گاڑی نہیں، ہوائی جہاز نہیں، اسی طرح پانی کے جہاز نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت جو آج نظر آ رہی ہیں، نئی نئی مشینری اور نئی نئی سامان جو آج وجود میں آ رہے ہیں اس وقت نہیں تھے۔ اللہ رب العزت یہ اس ایک جملے کے اندر قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں یہ تو انسان اپنی عقل سے اس کو وجود میں لا رہا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل تو ان چیزوں میں اور ان ساری مشینری میں جو سامان استعمال ہو رہے ہیں، جو چیزیں استعمال ہو رہی ہے وہ آج تک انسان نہیں بنایا، نہ ہی اس نے پانی کو بنایا، نہ آگ کو بنایا، نہ اسی طرح ہوا کو بنایا، نہ اسی طرح لوہے کو بنایا، نہ تانبے کو بنایا۔ یہ جتنی چیزیں اس کو وجود میں لانے والا انسان نہیں ہے، یہ سب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دیا اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو توڑ مروڑ کر کے اس کو جوڑ کر ایک صورت دے رہا ہے، تو یہ صرف انسان کا کام اتنا ہے، ورنہ جس عقل سے وہ اس کو کر رہا ہے وہ عقل دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، اس کو سمجھانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، اس کے اندر کوئی کمی آ جائے اس کو درست کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کو اصل پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آج انسان بولتا ہے میں نے یہ چیز ایجاد کر لیا، میں نے یہ چیز ایجاد کر لیا، لیکن وہ حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ میں نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے طاقت اور صلاحیت دی، جس نے مجھے عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دی، اسی عقل کے ذریعے، اسی طاقت اور صلاحیت کے ذریعے میں نے یہ چیزیں وجود میں لائی، لہذا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن انسان آج اپنی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ان ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے۔ آج مکانات دیکھ رہے ہیں ہم، اتنے اونچے اونچے مکانات بن رہے ہیں، اس زمانے میں اتنے اونچے اونچے مکانات نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے کہاں سے ہے؟ کیا اس میں کی ساری چیزیں انسان اصل چیز کو پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے؟ نہیں، ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری چیز سے تیسری چیز، اور اسی کو توڑ کر اسی کو صحیح شکل دے کر اس کو راستے پر لا کر اسی کو بنا رہا ہے۔ لہذا یہ انسان کا اصل فعل نہیں ہے، پیدا کرنے والی ذات، وجود میں لانے والی ذات، اور اس وجود میں لانے والی اشیاء کا صحیح استعمال کرانے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت ہی پیدا کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ آج ہم جان رہے ہیں جن چیزوں کو، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کل جا کر اور کوئی نئی چیز پیدا ہوگی تو اس کو بھی اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام
تمام چیزوں کو بنانے پیدا کرنے والی ذات تنہا اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر انسان حقیقت میں اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے غور و فکر کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات، ان کو چلانے والی ذات، ان کو باقی رکھنے والی ذات، ان سے فائدہ اٹھانے والی ذات اور فائدہ اٹھانے کے راستے بتانے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ کا کوئی اس کے اندر شریک ہے۔ اللہ کی توحید کو اللہ رب العزت ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کر کے۔ یہاں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک آیت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جو ہے پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے اللہ رب العزت اپنی توحید کو ثابت کر رہے ہیں۔ جو اس توحید پر آئے گا تو وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو اس توحید پر نہیں آیا اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو وہ جو ہے ٹیڑھے راستے پر ہے، جو اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان اللہ کی نعمتوں سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان کر توحید کا اقرار کرانا، اس کی ترغیب اللہ رب العزت ان آیتوں میں دے رہے ہیں۔ اور جو توحید کا اقرار کر لیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، تو اللہ تک پہنچنے والا یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور جو اس سے توحید کا اقرار نہ کرے تو وہ جو ہے ٹیڑھے راستے پر، جو شیطان کا راستہ ہے، اور جب ٹیڑھے راستے پر کوئی چلے گا تو وہ منزل مقصود تک یعنی اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العزت اس پر قادر نہیں تھے کہ وہ سب کے سب لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈال سکتے تھے۔ اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کو سیدھے راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اللہ رب العزت سارے انسانوں کو سیدھے راستے پر ڈال سکتے تھے، لیکن یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو یہ جو عہد و پیمان سارے کے سارے انسانوں نے کیا ہے، اس کے ایک امتحان کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ تم ان ساری کائنات کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ اگر پہچان لیے تو اللہ کے سیدھے راستے پر ہے، اور اگر نہیں پہچانے تو اللہ کے جو ہے وہ ٹیڑھے راستے پر ہے، جس سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ رب العزت اپنی ان نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ منہ شراب، جس سے انسان پانی پیتا ہے، کہ وہ آسمان سے بارش جو برس رہی ہے وہ ایسا پانی نازل کر رہے ہیں جو میٹھا ہے، جو پینے کے لائق ہے، انسان کی صحت کے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سامان رکھا ہے، تو اس سے انسان اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نظام چلایا، سمندروں سے بخارات کے ذریعے پانی کو اوپر اٹھایا اور بادلوں کے اندر جمع کر کے اللہ رب العزت نے اس کو اس کھارے پن سے اس کو پاک اور صاف کر کے میٹھا بنایا، اور میٹھا پانی کر کے جہاں جتنی ضرورت ہو ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے چلا کر اللہ رب العزت بارش کے ذریعے پانی کو برسا رہے ہیں، اور اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے زمین میں انتظامات کر رہے ہیں، جس کو کھود کر بندہ پانی حاصل کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس سے انسان پانی پیتا ہے جو اللہ رب العزت آسمان سے پانی کو برساتے ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور یہ جب پانی آسمان سے بادلوں کے ذریعے برستا ہے زمین پر آتا ہے، تو زمین پر پڑنے کے بعد اللہ رب العزت اسی پانی کے ذریعے درختوں کو اگاتے ہیں۔ یہاں شجر کا لفظ استعمال کیا، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شجر کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو وہ درختوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تنے والے ہو، اور بعض وہ ہے کہ ہر قسم
قسم کے پودے جو زمین پر سے اگنے والے ہیں، چاہے وہ بیل بوٹوں کی شکل میں ہے جس کے تنے نہ ہوتے ہو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور جو تنے دار ہوتے ہیں جس کے شاخیں ہوتی ہے اور جس پر پتے اور پھل نکلتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شجر سے مراد وہ سارے کے سارے پودے اور درخت ہے جو زمین سے اگنے والے ہیں۔ اس لیے کہ آگے اللہ رب العزت فرمانے فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، تمہاری ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی، تمہارے جانوروں کی غذاؤں کا انتظام بھی اللہ رب العزت اس سے پورا کر رہے ہیں کہ ان کی بھوک کو مٹا رہے، وہ پانی وہ جانور بھی پی رہے ہیں، اس سے اپنی پیاس کو بجھا رہے، انسان کے ذریعے انسان کے لیے سبزے کو اگا رہے، اس کے اندر جو ہے الگ الگ قسم کی ترکاریاں اور سبزیوں کو اللہ رب العزت پیدا کر رہے، جس کے ذریعے انسان اپنی بھوک کو مٹا رہا ہے، جس کے ذریعے جانور میں جو ہے اپنی بھوک کو مٹا کر اس جانوروں کو اللہ رب العزت ان کے ماتحت کر دے رہے ہیں، جس کو کاٹ کر وہ گوشت کھا رہا ہے تو اس میں بھی اسی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی چیزیں موجود ہے، جو گھاس پودے اگا کر اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے اندر گوشت کو پیدا کیا اور اس گوشت سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ سب کی سب اللہ رب العزت ہی پورا کر رہے ہیں۔ فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع، تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیوں کو گیا، الگ الگ قسم کے جو ہے کھانے کی چیزیں، چاول ہے، گیہوں ہے، جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو انسان کھا رہا ہے، الگ الگ علاقے میں الگ الگ چیزوں کو اللہ رب العزت اگا رہے ہیں، زمین میں صلاحیت پیدا کر کے اللہ رب العزت انسان کی ضروریات کی چیزوں کو پہنچا رہے ہیں۔ والزیتون والنخیل والعناب، زیتون کا درخت ہے اور کھجوروں کا درخت ہے، انگوروں کی بیلیں اور اس کے درخت ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اور میوے اللہ رب العزت اسی زمین سے اور آسمان کے ذریعے جو بارش ہو رہی ہے، جو پانی نازل ہو رہا ہے، اس پانی کے ذریعے وہ پانی بھی زمین میں آ کر جمع ہو رہا ہے، جس کو کنویں کی شکل میں، بور کی شکل میں، نہروں کی شکل میں انسان حاصل کر کے اپنے کھیتوں کو سیراب کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں اگا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرمانے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یتفکرون کا لفظ استعمال فرمایا چونکہ اس میں انسان کا عمل بھی داخل ہے، لہذا عمل داخل ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے عمل کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرے گا تو اپنے عمل کے بعد اللہ کی قدرت کو پہچان جائے گا کہ میں نہیں کر رہا بلکہ اس کو پیدا کرنے والی ذات، اگانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد یتفکرون کا لفظ استعمال فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت فرمانے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہو۔ یہاں پر ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد رات کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آرام کی چیز بنایا، اور جو ہے دن کو انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا، کہ دن کے اندر سورج کی ایک بڑی روشنی جو پوری دنیا کو روشن کر دے، جس کے سامنے کسی اور انسانی لائٹ اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے سورج کو دن کے اندر چمکا دیا، اور رات میں ہلکی کہ جس کے اندر انسان جو ہے بالکل اندھیرا اور وحشت محسوس نہ کرے، ایسی روشنی کو کہ جس کے ذریعے اس کی جو ہے نیند میں بھی خلل نہ ہو، اس کو آرام کا ذریعہ بھی بن جائے اور اس کو کسی اعتبار سے کوئی پریشانیاں بھی نہ ہو، ایسی جو ہے چاند کی روشنی کو اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر چمکا دیا، اور رات کا آنا، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، سورج کا نکلنا اپنے وقت پر اور سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا اور چاند کا ڈوبنا، اور آسمانوں کے اندر بہت سارے ستاروں کو چمکانا، جس کے آسمان کی زینت کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، لیکن ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں
اور ان کو چلانے میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے. کسی بھی انسان نے آج تک اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بھی عمل نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں. زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے، تھوڑی سی عقل ہے. دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے مشاہدات میں آ رہا ہے، ابھی رات ہو گئی، صبح اٹھے گا دن ہو جائے گا، سورج نکل جائے گا، ابھی چاند نکلے گا، آسمان میں دیکھیں گا ستارے نظر آئیں گے. یہ سے انسان مشاہدہ کر رہا ہے، بس تھوڑی عقل ہو تو اس سے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتا ہے. ان ساری نعمتوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت جو ہے بندوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں غور کرے، اپنی عقل کا استعمال کرے، اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان کر زندگی گزارے. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، اور تمہارے لیے زمین میں الگ الگ قسم کے مختلف جو ہے سبزوں کو، مختلف رنگوں کو، مختلف رنگوں کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا. ایک ہی پانی آ رہا ہے، زمین میں جا رہا ہے، اسی زمین سے پودے اگ رہے ہیں، کسی میں الگ رنگ ہے، کسی میں الگ رنگ ہے، کسی میں مزہ الگ ہے، کسی میں مزہ الگ ہے. انسان پی رہا ہے، اس سے گوشت کا کلر الگ، اس کے چہرے کا کلر الگ، اور ساری چیزیں انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو نظر آئے گی. یہ رنگوں کو پیدا کرنا، یہ مختلف رنگوں والی چیزوں کو پیدا کرنا، یہ کہاں سے ہو رہا، کیسے ہو رہا، کیسے وجود میں آ رہے. دودھ الگ رنگ کا آ رہا ہے اور دوسری چیزیں الگ الگ رنگ کی آ رہی ہے. خون اس کے اندر جو بن رہا ہے وہ الگ رنگ کا بن رہا ہے. کون سی ایسی ذات ہے جو ایک ہی چیز کھا رہے، ایک ہی چیز پی رہے، اور اس کے بعد اس سے وجود میں جو آ رہی ہے وہ الگ الگ رنگوں کے اندر آ رہی ہے؟ کون ہے ایسا؟ کون چلا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ تو اس سے اپنے رب کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جو ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کو پہچان لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، جس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. یہاں پر تازہ گوشت سے مراد مچھلی کا گوشت ہے. جس میں انسان جانوروں کو کھاتا ہے تو وہ جانور اس وقت تک حلال نہیں جب تک اس کو ذبح کر کے نہیں کھا سکتا. لیکن مچھلی کو ایسا کہ وہ اس کو اللہ رب العزت نے بغیر ذبح کے بھی حلال کر دیا. تم اس کو پکڑ کر لاؤ، تمہارے لیے تازہ ہے، حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے حلال ہے. تم اس کو اٹھا کر لاؤ اور اس کو کھا سکتے ہو لحمن طریہ کہہ کر. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے فوائد بھی انسان کے اندر رکھے ہیں. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور اسی سمندروں میں غوطہ لگا کر تم الگ الگ قسم کی موتیاں، جواہرات اور بہت ساری قیمتی چیزیں نکالتے ہو. تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو. حالانکہ مرد زیورات کی چیزیں نہیں پہنتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، عورتیں اس کو استعمال کرتی ہے. لیکن عورتیں بھی مردوں کی اجازت ہی سے، مردوں کی محنت ہی سے، مردوں ہی کی توسط سے عورتوں تک وہ زیورات حاصل ہوتے جس کو زینت کے طور پر استعمال کرتی ہے. اس لیے یہاں پر جو ہے مذکر کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال کیا. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اسی سمندروں کے اندر بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان غلات کو پہنچانے کے لیے وہ جو کشتیاں، وہ جہاز جو ہے پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی دوسری طرف جو ہے جا رہی ہے. تو اس کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. وہ پیٹرول کون پیدا کر رہا؟ اللہ رب العزت. کوئی نہیں، انسان نہیں پیدا کر رہا، انسان نہیں بنا رہا. زمین کو کھود کر اس کے اندر سے نکال رہا، اس کے اندر ڈال رہا. ہوائیں چل رہی ہے، وہ ہوائیں اس کو دھکا دے کر اس کو لے کر چل رہی ہے. لہٰذا یہ سارا نظام چلانے والی ذات اللہ رب العزت کیا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ رب العزت نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ زمین کے اندر حرکت تھی، جس حرکت کی وجہ سے انسان کا چلنا، کھڑا ہونا، اس کے مکانات کا باقی رکھنا، وہاں پر رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھاری بھاری پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اس کے ذریعے سے حرکت زمین کی ختم ہو جائے، انسان آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ چل سکے، اپنے مکانات کو قائم رکھ سکے۔ ذرا سی زمین کی حرکت ہو جائے زلزلہ آ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اگر یہی حرکت مستقل طور پر رہتی تو انسان اس کے اوپر نہ رہ سکتا تھا، نہ کھڑے رہ سکتا تھا، نہ مکانات بنا کر اپنی حفاظت کر سکتا تھا، چین سکون کے ذریعے نیند سو سکتا تھا، کوئی اس کے لیے پرس جو ہے وہ نہیں تھا۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی زمین کو حرکت دے کر انسان کو بتاتے ہیں کہ زمین کا زلزلہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے، جو حرکت پیدا ہو رہی، جو پھٹ جا رہی ہے، جو آسمان جو ہے بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں گر کر جو ہے زمین دو زمین کے اندر سما جا رہی ہے، یہ تھوڑا سا دے کر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ یہ حرکت اگر پوری رہتی، ہر وقت کی رہتی تو تم اس کے اوپر رہ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے بھاری بھاری پہاڑوں کو اس کی زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ تم سہولت کے ساتھ چل سکو۔ یہ ساری خدمت کے لیے اللہ رب العزت، اس کے لیے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ وانہار، اور اسی زمین میں صرف سمندر کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، زمینوں کے الگ الگ حصوں میں نہروں کو، ندیوں کو یہ جو جاری کر دیا تاکہ ایک نہر سے دوسری اور دوسری سے بڑی اور پھر ندی اور پھر ندی سے سمندر، یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے زمین میں اس کا جال بچھا دیا۔ راستوں کو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا۔ آسمان میں ہوائی جہاز جا رہے ہیں، ان کے بھی راستے طے ہیں، وہ کون سی راستے پر چل رہے ہیں ان کو معلوم ہے۔ بہت سارے جہاز ایک ساتھ اڑ رہے ہیں لیکن کبھی نہیں ٹکرا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے راستے آسمان میں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہر ایک کے راستے اللہ رب العزت نے متعین کر دیے۔ زمین میں پٹریاں بچھا دی، ریل چل رہی ہے، ان کے راستے الگ ہے، سڑکیں الگ ہیں، ان کے راستے الگ ہے، کھیتوں میں جا رہے راستے الگ ہے، ہر ایک الگ الگ راستے اللہ رب العزت نے بنا دیے تاکہ انسان اس سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے، اپنی منزل کو پہچان سکے۔ نہروں کے ذریعے اور جو ہے ندیوں کے ذریعے، ان راستوں کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچ سکے۔ وہ علامات، اور بہت ساری علامات، جیسے کہ جو ہے درختوں کو اگا دینا راستوں میں، جس سے انسان پہچان سکے کہ میرا راستہ یہ ہے، میری منزل یہ ہے۔ پہاڑوں کو ان راستوں پر گاڑ دینا جس سے انسان اپنی منزل کو پہچان سکے۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہا، آسمانوں کے اندر ستاروں کو لٹکا دیا، انسان ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو طے کر رہا ہے۔ دن میں ہے تو سورج کی روشنی میں ان علامات کو دیکھ رہا، رات ہو گئی علامات نہیں سمجھ میں آ رہے، آسمان پر دیکھ رہا، اس کو ستارے نظر آ رہے، میری منزل وہ ستارے۔ پہلے کے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو سفر کے درمیان اپنی منزل کو ستاروں سے طے کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ وہ لوگ اس سے راستہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ جس طرح انسان ستاروں کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچتا ہے، دین کے راستے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے میرے صحابہ کی یہ تربیت ہے کہ ان میں سے کسی ایک صحابہ کو پکڑ کر اس کے طریقے پر اگر تم چلو گے تو تم بھی سیدھے راستے تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح اور بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور بندوں کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔
کیا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم تمام کو ان نعمتوں کی جو ہے ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی توحید کامل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم تمام کا، ہمارے گھر والوں کا اور پوری امت مسلمہ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سوء خاتمہ سے ہم تمام کی پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر اپنے مہمان خانے